کوئی قاری کوئی نہیں ہے، تم جیسے نمازیوں جیسا کوئی نمازی بھی نہیں ہے۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہمیں نماز کیا درس دیتی ہے، ہمیں قرآن کیا درس دیتا ہے، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف ماں باپ کے بارے میں ذرا سنو۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جب یہ پیسے والے لوگ، مالدار لوگ آپ سے آ کے سوال کریں یسألونک ماذا ینفقون، یہ پیسہ کہاں پہ خرچ کریں، کس جگہ کے اوپر یہ دولت خرچ کریں جس سے خدا اور مصطفیٰ راضی ہو جائیں، سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، محبوب جب یہ آپ سے آ کے سوال کریں کہ یہ پیسہ اور دولت کہاں پہ خرچ کریں، کل ما انفقتم، میرے محبوب آپ اپنی زبان پاک سے اعلان فرما دیں خدا تمہاری اس دولت سے پیار کرے گا، خدا تمہارے اس پیسے سے محبت کرے گا، خدا تمہارے اس پیسے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ کس پیسے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا؟ فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو پیسہ تم اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے اوپر خرچ کرو گے، اور تمہیں گارنٹی مل رہی ہے کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کے اوپر پیسہ خرچ کیا، جس نے ان کی خدمت کی، جس نے ان کا احترام کیا، جس نے ان سے دعائیں لی ہیں، اس بندے کے ساتھ خدا بھی راضی ہے، خدا کے محبوب بھی راضی ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، یہاں سے 7 لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ حج پڑھنے جاتا ہے، نہ اس کے پاس مکے کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، نہ پاکستان کے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ تو نے 7 لاکھ روپے خرچ کیے، تو نے کعبہ شریف کی زیارت بھی کی ہے، تو نے وہاں صفا اور مروہ کی سعی بھی کی ہے، تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں گھوما بھی ہے، اس کے پاس سند نہیں ہے کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے، تیری عبادت قبول ہو گئی ہے، تیرا جھکنا قبول ہو گیا ہے۔ خدا کی رحمت کی امید تو ہے لیکن قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن سنو، جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھا ہے، میرے آقا کی حدیث پاک کہتی ہے، فرمایا صبح سویرے اٹھو، مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اپنی ماں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ان کی خدمت تو بات کا درجہ ہے، ان کو پیسے دینا تو بات کا درجہ ہے، صرف اپنے ماں باپ کی مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی زیارت کر لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گارنٹی ہے اسے کہ میرا رب اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم یہاں سے حاجی صاحب بننے کے لیے مکے کی گلیوں میں تو جاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں تو جاتے ہیں، پیسے تو خرچ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا تمہارا بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی سوچا تمہاری ماں وہ محبت کی نظروں سے تمہیں دیکھ رہی ہے، شاید میرے بیٹے کو زندگی کا گزرا ہوا کوئی لمحہ یاد آ جائے، شاید اسے زندگی کی کوئی بیتی ہوئی یادیں ستائیں کہ میرے باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، میری ماں نے لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کر کپڑے دھو کر برتن مانج کے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگا کر۔ آپ اور میں روز دیکھتے ہیں بوڑھے ضعیف العمر لوگوں کو کہ روڈ کے اوپر سوٹی اٹھا کر لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ کبھی اس بابے سے ایک دفعہ پوچھ کے دیکھو، بابا یہ تو کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں کے دروازوں کے اوپر جاتا ہے، تو کس لیے جاتا ہے؟ کیا تجھے اپنی ضرورت ہے؟ وہ باپ کہتا ہے نہ مجھے میری ضرورت نہیں ہے، میں زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میرے گھر میں ننھے بچے ہیں جو شام کو میرا راستہ تکتے رہتے ہیں۔ ہمارا باپ گھر میں سودا لے کے آئے گا، ہمارے لیے اناج لے کے آئے گا، وہ سارا دن دھوپ کے اندر رہ کر محنت کر کے تمہارے لیے لا کے وہ خرید کر کے لاتا ہے۔ کبھی تمہارے دل کے اندر حیا پیدا نہیں ہوئی؟ آج تمہارا باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور ہماری یہ نوجوان نسل اپنے باپ سے کہتی ہے او جی تساں ڈن بھائی ہوئی جی انہاں دا دماغ یا کملا کرنا، سڑکیں چنی تے سڑے جوان اپنے پیو نے بارے چیا گلاں نے، پاپا تس ناراض نہ ہویا، سڑے ابے اور نے دماغ یا کملا کرنا، محلے والے گچھیا نے سڑے اما نے دماغ یا کملا کرنا۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسی اولاد پر۔ یاد رکھ لو جو قرآن اور حدیث ہمیں پیغام دیتا ہے، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں خدا دولت سے پیار نہیں کرتا، جو دولت ماں باپ پہ خرچ نہ کرو، وہ تمہارے سجدے، تمہاری عبادات، تمہاری ریاضات، تمہارا قرآن کی تلاوت کرنا، اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو یہ بات دل سے نکال دو، خدا تمہارے سجدوں کو قبول کرے گا، خدا تمہاری عبادت کو قبول کرے گا۔ ماں کا تو کیا کہنا میرے بھائی، ماں تو زمانے کی وہ ہستی ہے جسے
جسے قرآن نے چاند کہا ہے. ساری کائنات ایک طرف ہے, ماں کی ہستی ایک طرف ہے. ماں جیسا تو اللہ نے کائنات کے اندر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. وہ ماں جس کے بارے میں ایک شاعر بول کے کہتا ہے, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے فقط ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. تابش کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا اماں مجھے ڈر لگتا ہے, اس کے بعد میری ماں نے سونا ہی چھوڑ دیا. ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے وہ اس ڈر سے دوپہر کے وقت بچوں کو سلا دیتی ہے, شاید کھلونے بیچنے والا پلٹ کے واپس نہ آ جائے. ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے جس گھر میں روٹیاں 4 ہوں بندے 5 ہوں, اس گھر سے ایک ہی ہستی کی صدا بلند ہوتی ہے, مجھے بھوک نہیں ہے, وہ کوئی اور نہیں ہوتا, رب کعبہ کی قسم وہ ماں ہوتی ہے. ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے زمانے والوں ماں کی عزت کرو, ماں کی قدر کرو. یہ وہ ہستی ہے جب دنیا سے جاتی ہے زمانہ پیسے والوں سے پیار کرتا ہے, زمانہ کوٹھیوں والوں سے پیار کرتا ہے, زمانہ بینک بیلنس اور کاروں والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. ماں اس ہستی کا نام ہے کہ جب جانے کا وقت آتا ہے سارے بچوں کو بلا کے کہتی ہے مجھے تمہارا دکھ نہیں ہے, مجھے دکھ ہے تو اپنے جھلے پتر کا ہے. میرے بعد اسے کھانا کون کھلائے گا, میرے بعد اسے کپڑے کون پہنائے گا, میرے بعد اس کا خیال کون رکھے گا. اس ماں سے پوچھو جو ماں سارا دن بچے سے کہتی ہے آج تیرے باپ کو آنے دے, میں تیری شکایت لگاؤں گی, شام کو شکایت بھی لگاتی ہے. باپ اٹھ کے سوٹی اٹھا کے بچے کو مارنا بھی شروع کرتا ہے. پھر یہ